بلیٹن میں سب سے پہلے بات پاک فضائیہ کا بھارت کے خلاف سکور 8-0 رہنے کا اعلان۔ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف طارق غازی نے کہا کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پر ہیں۔ 4 رافیل، 1 SU-30، 1 MiG-29 اور 1 میراج 2000 گرائے۔ 1 ملٹی رول ڈرون بھی تباہ کیا۔ کئی بھارتی جہازوں کو نقصان پہنچایا جو ابھی تک ناکارہ ہے۔ جو ہوا وہ ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا۔ ہماری کنفرمڈ کل 4 رافیلز، 1 Su-30، 1 MiG-29، 1 میراج 2000، ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ ڈیمیج، کچھ دے اسٹل ریمین ارریکورڈ ہوا۔ دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز فار دی اینڈ۔ معرکہ حق میں جو بھارت نے دیکھا وہ ہماری طاقت کا صرف 10% تھا۔ ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ جو کرنا ہے کر لو، ہم یہی ہیں۔ معرکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج کی پریس بریفنگ۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افواج پاکستان قوم کی امنگوں پر پوری اتری۔ کوئی سمجھتا ہے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش ہے تو وہ پاگل ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ افواج پاکستان کی طرف سے معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا۔ جو کرنا ہے پاکستان کی افواج عوام کی امنگوں پر پورا ہو۔ ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے۔ ہم اس سے بھی کہتے تھے کوئی مائی کا لال ضرورت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان وی آر ٹوگیدر، یہی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ایک قسط دکھائی ہے۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں۔ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار۔ دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے، جو کرنا ہے یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھیں۔ یہ ملک، اس کی فوج، اس کی لیڈرشپ اور سب سے بڑھ کر اس کی عوام ایک ہے۔ افواج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ریاست کی فوج ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے جو سیاستدانوں نے آپس میں کرنی ہے۔ مسائل بات چیت سے حل کریں۔ کس نے روکا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی بات چیت ہمارا مسئلہ نہیں۔ بات چیت سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، بٹ انہوں نے آپس میں کرنی۔ وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ وی آر ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ان دی پالیٹکس آف پاکستان۔ وی ڈونٹ ریپرزینٹ اینی پرٹیکولر کریڈ، سیکٹ، لنگوسٹک اور پولیٹیکل تھاٹ۔ وی کم فرام دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی پیپل آف پاکستان کم فرام اس۔ اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں۔ Who stops them? It's none of our business. اپنی گندی زبان سے کراچی کا نام لے کر دکھاؤ، ہمیں چھوڑ پھر دیکھنا کراچی والے کیا کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو جواب۔ DGISPR نے کہا، ابھی تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی، اس بار پیچھے سے حساب شروع کریں گے، پھر آپ منہ سے کراچی کا نام لیتے گھبرائیں گے۔ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف طارق غازی نے کہا، بھارتی فوج صرف مووی کا اسکرپٹ بنا سکتی ہے، آپریشنل پلان بنانا بس کی بات نہیں۔ آپ کو ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے۔ وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا، تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے، برابر کرتے آئیں گے، آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا دیکھیں کرتے کیا ہیں، کراچی والے پہلے ان کے ساتھ، باقی تو چھوڑیں۔ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے۔ وش کے وہ یہ کام کر کے دیکھیں۔ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں، آپریشنل پلان نہیں کر سکتی۔ ایران امریکہ جنگ پاکستان نے بند کروائی۔ پاکستان نے بھائی اور پڑوسی بن کر کلیدی کردار ادا کیا۔ یقین ہے سیز فائر طویل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، جنگ بندی میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے دورہ گلگت بلتستان، شمسی توانائی کے منصوبوں اور 4 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ طلبہ میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل پر رحمتیں تھیں، کوئی عام چیز ہوتی تو لوگ ہمت ہار گئے ہوتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ مذاکرات کو چند گھنٹوں میں ٹوٹتے جڑتے خود دیکھا، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ جس طریقے سے بلیسنگ تھی امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی، اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے۔ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا۔ وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ دونوں ملک ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس سوچ پہ چلے گئے اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا۔ چل مغزی میں خاران سے لاڑکانہ جانے والی کوچ کھائی میں گر گئی، 8 افراد جاں بحق اور 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قاسم سیال سے۔ قاسم بتائیے گا۔ سے لاڑکانہ جانے والی مسافر کوچ جھلمکسی کے علاقے M8 پولیس تھانہ باریجا کی حدود میں
साई वाई के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसमें 8 अफराद जहां भाग, खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हो गए, जिसके नतीजे में 8 अफराद और मौके पर जहां भाग, खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और महकमा सेहत के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए। जख्मियों और लाशों को करीबी हॉस्पिटल बारिजा BHU मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सांगड़ में 15 साल की लड़की कत्ल करके घर में दबा दी। पूरा घर वारदात के बाद भाग गया। झोल पुलिस को लड़की के कजन ने इत्तला दी। पुलिस टीम ने घर से लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। झोल पुलिस स्टेशन के SHO ने बताया, शुबह है लड़की को 1 हफ्ता पहले गला घोंट कर मारा गया। मकतूला के वालिद का फोन नंबर बंद रहा है। पूरे घराने की तलाश जारी है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने ऐसी मीम्स बनाई कि भारतीय मीडिया परेशान हो गया। दुनिया हैरान थी। 2 एटमी मुल्क जंग लड़ रहे हैं और जैन-जी तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने तकरीब से खिताब करते हुए जैन-जी को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों, TV एंकर्स ने जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया। दौरान जंग सनसनी खेजी से गुरेज किया। Pakistan doing a fabulous job when it came to the narrative building. Gen Z of Pakistan were at the top of their game. 2 nuclear nations fighting a war. This young generation posting memes that if you come to Lahore, do not ask for directions, you will surely get lost. The entire attention of the Indian media was diverted towards that meme war. Pakistani media channels, when compared with the Indian media channels, Pakistani journalists, Pakistani anchors, I must pay my compliments because they were very mature, they were very responsible, they avoided sensationalism.